بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری نئی کرایہ دار بہت اچھی تھی، وہ میرا بہت خیال کرتی تھی۔ میں بے اولاد تھی، یہی وجہ تھی شوہر بدزن ہو گیا تھا۔ جب اس نے اپنا بچہ میری جھولی میں ڈال دیا اور بولی اسے اپنا بچہ سمجھنا، میں مان گئی اور شوہر بھی خوش ہو گیا۔ اسی رات وہ کرایہ دارنی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مجھے بہت تعجب ہوا، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا تھا میرا خوف سے برا حال تھا۔ میرا پیار مجھ سے چھیننے سے بچ گیا۔ میں نے اس بچے کا ماتھا چوم لیا تھا جس کی وجہ سے میں معتبر ہو گئی تھی۔ سعدیہ بولی میں اس بچی کو دودھ بھی نہیں پلاؤں گی، اس لیے فیڈر کا انتظام کر لینا۔ میں نے جلدی سے فراز کو بازار بھیج کر بچی کے لیے ڈبے والا دودھ منگوایا اور فیڈر وغیرہ منگوائے تھے۔ فراز بھی ہر کام بھاگ بھاگ کر رہا تھا۔ شام تک تو سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، مگر جیسے ہی رات ہوئی بچی نے رونا شروع کر دیا۔ میں کبھی اس کو دودھ دیتی تو کبھی اس کو کندھے پر ڈال کر پورے کمرے میں ٹہلتی۔ فراز بھی میرے ساتھ ہی تھا، وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ بچی کسی طرح چپ ہو جائے۔ 2 گھنٹے یوں ہی ہوار ہوتے گزر گئے، تب فراز بولا میری مانو تو اس بچی کو اس کی ماں کے پاس لے چلو، اس کی خوشبو سونگھ لے گی تو قرار آ جائے گا اس کو۔ میں نے غصے سے فراز کی طرف دیکھا اور بولی کیوں ایک ہی رات میں آپ اس بچی سے تنگ آ گئے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں کے پاس لے چلو؟ فراز بولے نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے، تم 2 گھڑی لے کر تو جاؤ اس کی ماں کے پاس، جب سو جائے تو واپس لے آنا۔ میں بھی بچی کے رونے کی وجہ سے بڑی گھبرا گئی تھی، اس لیے جلدی سے لے کر چھت پر چلی گئی۔ چھت میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے علم تھا کہ بیچاری سعدیہ سو گئی ہوگی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ بیڈ تو خالی تھا۔ میں نے جلدی سے بچی کو بیڈ پر ڈالا اور باتھ روم چیک کیا، وہ بھی خالی تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ رات کے اس پہر آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، تب میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے کاغذ پر پڑی۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا پیاری شبانہ، میں آج تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتانے جا رہی ہوں۔ دراصل میری بچی ناجائز ہے، اس کے باپ کو علم نہیں ہے کہ میری کوکھ میں کوئی بچہ پل رہا تھا۔ اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ فوراً مجھے طلاق دے دیتا اور یوں میرا گھر اجڑ جاتا۔ تم بچے کے لیے ترس رہی تھی، اس لیے یہ میں تمہیں دے آئی ہوں اور خود بہت دور جا رہی ہوں۔ بچی جو بڑی ہوگی تب تمہیں اس کے متعلق ایک اور راز بھی معلوم ہوگا، تب تمہیں مجھ سے بہت شکایت ہوگی، مگر میں اب بھی تم سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ میں تو حد پڑھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ سعدیہ شکل سے کتنی بھولی بھالی لگتی تھی نہ، وہ کیسی ایسی غلط حرکت کر سکتی تھی بھلا، اور پھر وہ اپنی ناجائز اولاد میری گود میں ڈال گئی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے بچے کی ضرورت تھی، مگر ناجائز۔ میں نے شادی کے تیسرے سال ہی فراز کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تب فراز نے میری اس بات کا بہت برا منایا تھا۔ وہ بولا شبانہ آج تو تم نے یہ بات کر لی ہے، اب دوبارہ تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔ تم جانتی ہو نا یتیم خانوں میں زیادہ تر بچے ناجائز ہوتے ہیں، ناجائز بچے کبھی بھی کسی کے نہیں بنتے، وہ ہمیشہ والدین کو رسوا کر کے چھوڑتے ہیں۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنے بڑھاپے کے لیے مصیبت مول لے لوں؟ میں نے بہت کوشش کی کہ فراز کی یہ سوچ بدل جائے، مگر وہ نہ بدلے، یہاں تک کہ اب تو انہوں نے مجھے دوسری شادی کی نوید بھی سنا دی تھی۔ مگر آج جب سعدیہ نے اپنی بیٹی مجھے دے دی تو فراز نے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ سعدیہ ان کی دیکھی بالی عورت تھی، اس کے کردار پر انہیں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ بچی اب سو چکی تھی، میں بھاری دل سے نیچے اپنے کمرے میں آ گئی۔ فراز سو چکا تھا، میں نے شکر کیا تھا، میں کیسے فراز کو یہ سب بتا سکتی تھی؟ میں نے رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی، پھر اس فیصلے پر پہنچی کہ میں فراز کو سعدیہ کے حد کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ صبح ہوئی تو بچی پھر بڑا رو رہی تھی۔ فراز بولے اس کی ماں کو بلا لو، بلکہ ایسا کرو اسے ناشتہ چھت پر ہی دے دو، اس کی طبیعت خراب ہوگی نا۔ میں نے سر ہلا دیا، بچی فراز کے حوالے کر کے اٹھنے سے جا کر چھت پر لے گئی۔ اس دوران میں نے جلدی سے بہانہ گھڑ لیا تھا، میں جلدی سے چھت سے اتری اور بولی فراز غضب ہو گیا، چھت پر تو سعدیہ ہے ہی نہیں۔ فراز بے حد حیران ہوئے اور بولے کیوں، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں بولی رات جب میں بچی کو اس کے پاس لے کر گئی تب وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں یہاں رہی تو ساری زندگی تم میری احسان مند اور محتاج رہو گی، اس لیے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں سمجھی وہ مذاق کر رہی ہے، اس لیے کچھ بھی کہے بنا میں نیچے آ گئی اور سب چھت پر جا کر دیکھا تو وہ وہاں پر نہیں ہے۔ فراز پریشان ہو گئے تھے، مگر پھر بولے میں نے آج تک سعدیہ جیسی اچھی عورت نہیں دیکھی۔
میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ فراز کو اس بچے کی اصلیت پتہ نہیں چلی۔ میں بچے سنبھالنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے مجھ سے یہ بچی نہیں سنبھلتی تھی۔ میں نے عمل کی دیکھ بھال کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی، وہی عمل کے سارے کام کرتی اور میں بس عمل کے ساتھ کھیلتی یا اسے سلا دیا کرتی تھی۔ میری ساس اپنے دوسرے بیٹے کے پاس گاؤں رہنے گئی تھی، اسی لیے کسی نے ملازمہ رکھنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ میں بھی امید سے ہوں۔ شادی کے 5 سال بعد امید سے ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گیا تھا۔ فراز کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ کا چھالا ہی بنا لیا تھا۔ میری پہلی پریگننسی تھی، پیچیدگیاں بھی کافی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا بول دیا تھا۔ اب تو میری عمل بالکل ہی ملازمہ کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک دن ملازمہ میرے پاس آ کر بیٹھ کر بولی، باجی آپ خیر سے دوسری دفعہ امید سے ہیں، کچھ نظر نیاز دیں کہ آپ کا دوسرا بچہ عمل کی طرح نہ ہو۔ میں حیران رہ گئی اور بولی، کیا مطلب تمہارا؟ کیا ہوا عمل کو کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے اچھی بھلی تو ہے، صحت مند، تندرست اور ایکٹیو۔ وہ ملازمہ کچھ گڑبڑا گئی اور بولی، جی جی ایسا ہی ہے، خیر میں عمل سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ فراز بھی اس پر جان چھڑکتے تھے کیونکہ وہ ہماری پہلی اولاد تھی۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ کچھ عرصے میں نے گھر کی تمام ذمہ داریاں خود پر لے لی تھی۔ میں نے فراز سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ ہمیں ایک کل وقتی ملازمہ بھی رکھ دیں۔ خیر سے 2 بچے ہو گئے ہیں، اب کام نہیں کیا جاتا۔ عمل کو تو اب بھی ملازمہ ہی سنبھالتی تھی کیونکہ وہ سال کی ہونے والی تھی اور اتنی شرارتی تھی کہ کوئی انتہا نہیں۔ مجال ہے کہ وہ اگر ٹک کر بیٹھتی رہو۔ اصل پریشانی تو مجھے تب ہوئی تھی جب ملازمہ کا شوہر انتقال کر گیا۔ اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، وہ کام چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھ پر اتنی ذمہ داریاں ہو گئی تھی کہ سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملتی تھی۔ 2 بچے اور گھر کا کام۔ اب تو میری فراز سے لڑائی بھی ہونے لگی تھی کیونکہ وہ نئی ملازمہ ڈھونڈنے میں بہت سستی برت رہے تھے۔ اب عمل کے کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں اس کو نہلا دھلا رہی تھی اور اس کے دیگر کام سر انجام دے رہی تھی۔ تب مجھ پر ایک بہت بڑی حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ سعدیہ اپنی بیٹی چھوڑ کر کیوں بھاگی تھی۔ اس نے کیوں کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پر ایک راز کھلے گا، تب تم مجھے معاف کر دینا۔ اور ملازمہ کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی نظر نیاز دیں تاکہ آپ کا دوسرا بچہ بھی عمل جیسا نہ ہو، کیونکہ عمل تو خواجہ سرا تھی۔ مجھ پر جب یہ حقیقت آشکار ہوئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ اتنے دن تو مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں گیا تھا۔ فراز سمجھے کہ میں ان سے ناراض ہوں، اس لیے چپ چاپ رہتی ہوں۔ فراز نے میرے لیے ملازمہ کا انتظام کر دیا، مگر میں نے ملازمہ کو گھر میں کام نہ کرنے دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری عمل کا راز میرے سوا کسی اور کو معلوم ہو۔ میں عمل سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، شاید اپنے بیٹے زین سے بھی زیادہ مجھے عمل پیاری تھی کیونکہ اس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا تھا۔ مجھ سے میرا بچپن کا پیار فراز چھیننے سے بچا تھا۔ میری زندگی سے خوشی تقریباً رخصت ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت عمل کے غم میں گھلتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی تربیت میں بہت محنت کی تھی۔ میرے دونوں بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے، عمل اتنی حسین بنتی جا رہی تھی، کوئی حد نہیں۔ میرا زین اپنی بہن سے نفرت کرتا تھا، یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ ایک دن میں نے زین سے اس کی نفرت کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، مما عمل بہت ڈیفرنٹ ہے، وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ تب میں زین کے سامنے بہت روئی تھی۔ میں بولی، بیٹا یہ سب اس لیے ہے کیونکہ عمل بیمار ہے، اگر آپ اپنی بہن سے نفرت کرو گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا، میرے ساتھ پرومس کرو کہ تم عمل کا خیال رکھو گے۔ زین نے اس دن مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا بھی کیا تھا۔ وہ عمل کا خیال رکھنے لگا تھا۔ عمل جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی اس میں بغاوت کوٹ کوٹ کر بڑھنے لگی تھی۔ میں اسے وجہ پوچھتی تو وہ کہتی، میں سب سے مختلف کیوں ہوں؟ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی مگر وہ مجھ سے بغاوت پر اتر آئی تھی۔ میٹرک میں اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے، تب اس نے مجھ سے بہت لڑائی کی تھی۔ وہ بولی، مما آپ نے مجھ سے میری شناخت کیوں چھپائی؟ میں جو ہوں وہ ہوں، مجھے کسی سے چھیننے کی یا چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی، اسے سمجھایا بجھایا۔ ایک دن فراز آفس سے لوٹ آئے تو وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر عمل کو بلایا۔ جب وہ کمرے میں باہر آئی تو فراز نے عمل کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بس اتنا ہی نہیں، انہوں نے عمل کو مار مار کر ادھا منہ کر دیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بچایا تھا۔ جب میں نے فراز سے وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنا موبائل میری سمت میں اچھال دیا۔ ان کے واٹس ایپ پر کسی نے عمل کے ڈانس کی ویڈیوز شیئر کی تھی۔ نہ جانے کب عمل نے سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا اور اس پر لکھ دیا، پراؤڈ ٹرانسجینڈر۔ پھر اس اکاؤنٹ پر ناچ گانے کی ویڈیو
बना बना कर लगाती रही। वो दिन कयामत का दिन था। फराज बोले, तुम्हें ट्रांसजेंडर का मतलब भी पता है क्या? तब मैं रोने लगी और बोली, फराज हमारी अमल सच में हवाजा सरा है। मैंने फराज के चेहरे पर मौत की जर्दी देखी थी। वो बेयकीनी से मेरी जानब देख रहे थे। तब अमल आगे बढ़ी और बोली, मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे नहीं साथ पर्दों में रहना। मैं डांस में अच्छी हूँ, मुझे किसी ग्रोह के पास भेज दें। मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। हसीन तो मैं हूँ ही। फराज आगे बढ़े, उन्होंने अमल का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोले, जाओ, आज से हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए। फराज ने अंदर से कुंडी लगा ली थी, जबकि मैंने खुद को पीटना शुरू कर दिया था। मैं अम्मल के लिए रोती चली जा रही थी। मैं बोली, फराज वो अभी ना समझ है, मैं उसे समझा दूंगी। फराज प्लीज उसे घर ले आए। फराज बोले, बकवास बंद करो अपनी। मैं रोते हुए बोली, हाँ हाँ, अब तो आपने ऐसे ही करना है। वो आपकी सगी बेटी जो नहीं है, गैर की औलाद के साथ तो ऐसे ही होता है ना। फराज चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए थे। जैन मुझसे लग लग कर रोता रहा। बोला, मम्मा ये नहीं हो सकता, वो मेरी बहन है, उसे ट्रांसजेंडर नहीं होना चाहिए था। मैं भी रोती रही थी। जैन बोला, मैं अपनी बहन के पीछे जा रहा हूँ, मगर फराज ने उसे भी जाने ना दिया। मैं सारी रात बैठी रोती रही थी। शहर के हालात अच्छे नहीं थे। मुझे नहीं इल्म था कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं एकदम से उठी और चादर ओढ़कर घर से बाहर जाने लगी तो फराज बोले, घर से बाहर कदम रखा तो तलाक दे दूंगा। मैं जमीन पर ढह गई थी। रात अंगारों पर लूटते गुजरी थी। मैं रो रो कर निढाल हो चुकी थी। सुबह 10 बजे के करीब दरवाजे पर बेल हुई तो लट्टी पट्टी सी मेरी अम्मल घर में दाखिल हो गई थी। वो मेरे सीने से लग के रोती रही। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, अम्मी मैं घर से बाहर निकली तो दो मर्दों ने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैंने उनसे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। मैं आप अपना आप से आजाद ना करवा सकी। वो रात के अंधेरे में मुझे इस शहर से दूर एक अड्डे पर ले गए। वहां पर सब लोग ही मेरे जैसे थे। वहां मुझे एक ग्रोह मिले, वो सोमो सलाद के पाबंद थे। वहां पर कुछ हवाजा सरा उस्ताद भी थे और कुछ डॉक्टर। ममा आप जानती हैं कि तमाम हवाजा सरा रक्स नहीं करते, जो करते हैं वो भी मजबूरी में करते हैं, अपने शौक से कोई नहीं करता। मैंने हवाजा सराओं के साथ एक रात गुजारी तो मालूम हुआ कि हम भी तो इंसान हैं, हमारे पास भी तो आम लोगों जैसा जहन है, फिर हम क्यों ना पढ़े लिखें। ममा आप जानती हैं, मैंने वहां पर एक ख्वाजा सरा देखा जो व्हील चेयर पर था। वो मजदूर था, मगर वो एक इलेक्ट्रिशियन था। वो भी मेहनत मजदूरी करता था। मैं भटक गई थी मामा। बाबा मुझे घर से ना निकालते तो मैं तबाह हो जाती। उन्होंने ही मुझे अगवा करवा के इस अड्डे पर भेजा था। अमल ने फराज से भी माफ़ी मांग ली थी और अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया था। उसने फरमाइश की कि वो पढ़ लिख कर नफसियाती मुआलिज बनना चाहती है। फराज ने उसकी ख्वाहिश को सर आंखों पर रखा था। फराज मेरे पास आए और बोले, मैंने आज तक अमल को कभी पराई औलाद नहीं समझा, इसलिए मैंने जब उसे घर से निकाला था तब मैंने अपनी औलाद समझकर ही निकाला था। तुम बिलावजह मुझ पर शक करने लगी। वक्त गुजरता गया और अमल ने अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना लिया था। इस दौरान हमें लोगों की बहुत सी कड़वी बातें सुनना पड़ी थी। अमल ने बहुत बार हिम्मत भी हारी थी, मगर हम नहीं हारने देते थे और उसकी हिम्मत बढ़ाते आज उसने अपने ख्वाब पा लिए हैं। जैन ने एक एनजीओ बना ली जिसके तहत वो ख्वाजा सराओं को पढ़ने और दूसरे हुनर सीखने पर राजी करता है। मैं बेइंतहा खुश हूँ कि अल्लाह ने मेरे दोनों बच्चों को कामयाब कर दिया है।